السلام علیکم ویورز، میں مزمل اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کے لیے دو بڑی بری خبریں ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا عمران خان صاحب کو۔ وہ قوانین جو کبھی انہوں نے اپنے دور میں پاس کیے تھے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹرز کو ووٹ دینے کا رائٹ، دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اس حکومت نے، دونوں کو ختم کر دیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا جو بل ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے۔ اوورسیز ووٹرز کو ووٹ دینے کا رائٹ اور اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے الیکشنز کروانے کے یہ جو دونوں بل ہیں، ترمیمی بل، ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ای وی ایم کی بات ہوتی رہی، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی بات ہوتی رہی، اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بڑے شدید قسم کے تحفظات تھے۔ اور اب جی یہ جو عمران خان صاحب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، انتخابات کا جو ترمیمی بل ہے 2022، اس کو قومی اسمبلی نے منظور کر لیا، اور اب جو انتخابات ہوں گے اس سال کے آخر میں ہوتے ہیں یا 2023 میں ہوتے ہیں، جب بھی ہوں گے، اب وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے نہیں ہوں گے، اور دوسری بات کہ اوورسیز ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے۔ یہ دو وہ شاندار کامیابیاں حکومت نے حاصل کرنی ہیں جس میں عمران خان صاحب کا پورا اقتدار انحصار کرتا تھا۔ ماضی کا پورا اقتدار ان کا اس بات پر انحصار کرتا تھا کہ وہ ان دو قانون سازیوں کے تحت 2/3 اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں واپس آ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ کیا۔ انہوں نے ایک تو پہلی بات کہ وہ جو بل تھا، ترمیمی بل انتخابات کا 2017 کا، جو الیکشن ایکٹ 2017 تھا، اس میں ترمیم کر کے انہوں نے اوورسیز ووٹرز کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ انتخابات میں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا پرابلم تو میں بعد میں آپ کو جا کر بتاؤں گا۔ دوسری بات کہ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے انتخابات کروانے کا جو مطالبہ تھا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا، جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ اس کے اوپر اربوں روپیہ لگے گا، اس کے اوپر انتخابات، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے انتخابی عمل جو ہے وہ التوا کا شکار ہو سکتا ہے، اور دوسری بات کہ اس سے انتخابی بے ضابطگیوں کے اوپر شدید قسم کے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ یہ بات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے سامنے کہی، ٹی وی پر آ کر کہی، جس کے بعد یہ، کیونکہ یہ جو ایک پورا پروسیس تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو ای وی ایم کے اوپر بات کی تھی، ای وی ایم صرف پاکستان کے اندر فلاپ نہیں ہو سکتی تھی، یہ باہر کے ممالک میں فلاپ ہوئی، جرمنی میں ہوئی، امریکہ کے اندر ہوئی، یو کے اندر یہ جو سسٹم ہے یہ بڑی بری طرح فلاپ ہوا۔ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو امپلیمنٹ کیا، لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ وہاں پر بہت بری طرح فلاپ ہوا۔ اب اس کے تحت عمران خان صاحب نے جب اپنے دور میں یہ دو قانون سازیاں کی تھیں، ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں والی اور دوسرا اوورسیز کو ووٹ دینے کے لیے، ان کو رائٹ، ووٹ کا رائٹ دینے کے لیے، یہ جو دو قانون سازیاں کی تھیں، یہ جو دو ترامیم کی تھیں، یہ اس بنیاد پر کی تھی کہ جی پہلی بات کہ اوورسیز ووٹرز جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، ان کو رائٹ دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیرون ملک جو اوورسیز ووٹر بیٹھا ہے وہ بہت زیادہ، عمران خان صاحب اس بات سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اوورسیز کو ووٹ دینے کا رائٹ دیا۔ جبکہ یہ ثاقب نثار صاحب کو بھی دعائیں دینی چاہیے، ہر بات میں ثاقب نثار صاحب انوالو رہے، انہوں نے بھی اپنے عدلیہ کے دور میں 2018 میں ہی یہ معاملہ اٹھایا تھا، اوورسیز ووٹرز کو ووٹ دینے کا رائٹ ملنا چاہیے، سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا رائٹ ملنا چاہیے، ان کو ہر صورت جو ہے وہ ووٹ دینے کا رائٹ ہونا چاہیے۔ یہ ثاقب نثار صاحب نے اپنے دور میں بات کی تھی، لیکن ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے، وہ اس لیے کیونکہ یہ جو سارا کچھ تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب کا اقتدار انحصار کر رہا تھا۔ وہ 10 سالہ جو پلاننگ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ یہی تھی کہ وہ 2/3 اکثریت سے آئیں گے، اوورسیز ووٹرز ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ووٹ ڈلے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جو دھاندلی کال ہے، اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو وہ ایک دھاندلی کال ہے، اور اگر آپ ٹویٹر کے اوپر جائیں، ٹاپ ٹرینڈ دیکھ لیں، تو ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے ملین جو لوگ ہیں انہوں نے یہ ہیش ٹیگ بنایا کہ دھاندلی کا آلہ ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں دھاندلی کا آلہ، تو اس کو عمران خان صاحب امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ جی یہ امپلیمنٹ ہو، اور پاکستان کے اندر ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ، جہاں پر عدلیہ کے
فیصلوں کا احترام کیا جاتا ہے، وہیں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے فیصلوں کا احترام بھی ہم سب پر لازم ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پہلے ہی ای وی ایم کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکا تھا، اور یہ جو ٹھپا مافیا ہم بات کرتے ہیں نا، وہ الیکشنوں میں ٹھپا مافیا چلتا ہے، اس کو ووٹ ڈال دیا اس کو، تو یہ سب سے بڑا ٹھپا مافیا ای وی ایم تھا کہ اس سے پہلی بات کہ آپ مشین کے اندر جا کر جی ایسے ڈالیں، وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مشین کام کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی، مشینوں کے اندر آپ جا کر ٹھس کریں گے تو اس کے بعد جی دھاندلی نکل آئے گی، وہ دھاندلی کے ذریعے ووٹ آپ کا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ووٹ کاسٹ کر دیں، کچھ بھی کر دیں، آپ کو کیا پتا۔ اور ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس طرز کے اوپر تیار کی گئی، جس طرز کے اوپر ان مشینوں کو تیار کیا گیا، اس وقت کے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب نے میڈیا کے سامنے کہا کہ جی یہ تو بہت اچھا سسٹم ہے، یہ بیرون ملک یہ جو اوورسیز ووٹرز ہیں وہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اس کے بعد یہ باہر کے ملکوں میں یہ سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا، اس کے بعد جی اس سسٹم کو متعارف کروایا گیا، بیرون ملک جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اوورسیز ووٹرز وہ آرام سے اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات تو سمجھ آتی تھی کہ جی ٹھیک ہے اوورسیز ووٹرز کو ووٹ کا رائٹ مل جاتا، تو وہ بات کسی حد تک سمجھ آتی تھی، لیکن اس میں جو سب سے بڑا پرابلم تھا ای وی ایم کا، یہ باہر کے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں پاکستان کے اندر، لیکن یہ نہیں ان کو پتا، ان بیوقوفوں کو یہ نہیں تھا پتا کہ پاکستان کے اندر تو بھائی یہ آنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گیا، کیونکہ جب باہر کے ملکوں کے اندر یہ سسٹم صحیح نہیں چل سکا، جب باہر کے ملک میں شدید تر تحفظات کے باوجود، شدید تر ریزرویشنز کے باوجود وہاں کے لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ جی ای وی ایم ٹوٹلی طور پر ایک فیل پروجیکٹ ہے، تو یہاں پر پاکستان میں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان میں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، جب وہ باہر کے ملکوں میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر پاکستان میں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ای وی ایم جو ہے وہ دھاندلی کالا، میں نے آپ کو بتایا عمران خان صاحب ایویں نہیں پٹ رہے تھے، ایویں نہیں رو پٹ رہے سن کے نہیں یار لے کے آؤ لے کے آؤ، وہ اصل ان کا جو اقتدار میں آنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اگلے 5 سال یا اگلے 10 سال کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ابھی سے سیو کر لیا جائے، اس کو ابھی سے محفوظ کر لیا جائے۔ اور ای وی ایم آپ کو میں نے بتایا 2018 کے انتخابات پر جو سوالات اٹھے آج تک اس کا کسی نے جواب نہیں دیا، اور وہ ثاقب نثار صاحب جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ایک تو پہلی بات کہ عدلیہ کو تو انہوں نے ہائی جیک کیا، اس کے بعد وہ جو نون لیگ کے لوگ جو عدالتوں میں گئے یہ کہہ کر کہ جی ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں ہرایا گیا ہے، تو عدالت میں جا کر درخواست دی کہ جی ریکاؤنٹنگ کروائی جائے، ثاقب نثار نے کہا بند کرو بند کرو بند کرو، ایف او جی کام نہیں کرنا، بند کرو، ڈرامہ بازی بند کرو، نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر اس شخص نے یہ آرڈر دے دیا کہ جی بھائی ریکاؤنٹنگ تو ہو ہی نہیں سکتی، انتخابات ہو گئے اور جو آ گیا اس کو تسلیم کریں۔ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جس رجیم کے تحت ثاقب نثار صاحب کی ڈوریں لائی جا رہی تھی وہ سب کو پتا تھا۔ اور 2018 کے انتخابات کے اوپر جو سوال اٹھے، میں بہت سیریس ہو کر بات کر رہا ہوں، میں مذاق میں بات نہیں کر رہا، بہت سیریس ہو کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 2018 کے انتخابات کے اوپر جو سوالات اٹھے اس کے اوپر آج بھی اگر ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے جواب دیا ہو یا انہوں نے کسی کو مطمئن کیا ہو، وہی عمران خان صاحب جو 2013 میں 4 حلقوں کا مطالبہ کرتے تھے، 2018 میں جب وہ اقتدار میں آئے تو تب تو وہ ایک حلقہ نہیں کھلوا سکے، اور نون لیگ کے ہوتے ہوئے وہ 4 حلقوں کا مطالبہ کرتے تھے، اور جب اپنی گورنمنٹ آئی تو اس میں ایک بھی حلقے میں ریکاؤنٹنگ نہیں کروا سکے۔ آج اگر 2018 کے الیکشنز کو کھول دیا جائے تو آج پتہ لگے گا عمران خان صاحب کیسے اقتدار میں آئے۔ وہ شخص علی زیدی اور فیصل واڈا جیسے لوگ جو چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے کراچی میں، وہ ایم این اے بن گئے۔ اور حادثاتی طور پر دیکھیں کہ اس ملک کی جمہوریت کو دیکھیں کہ کیسے داغدار کیا گیا، کہ عامر لیاقت جیسا شخص جو ہے وہ ایم این اے بن گیا، جو کبھی میرا خیال ہے کبھی کچھ 200-300 ووٹ نہیں لے سکتا۔ تو حیرانگی اس بات کی ہوئی کہ 2018 کے انتخابات ہائی جیک کیے گئے، آر ٹی ایس سسٹم کے تحت آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا گیا، اور یہ جو پاکستان میں انٹرنیٹ کو جس طرح سے انٹرنیٹ کا بٹھا بٹھایا گیا تھا 2018 کے انتخابات میں کہ جی انٹرنیٹ کے اندر بڑا پرابلم ہو رہا ہے آر ٹی ایس، اور اس وقت کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے جو کبھی سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہوا کرتے تھے، وہ کیا نام تھا ان کا، جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا صاحب، ان کے اوپر کتنے سوالات اٹھے، ان کے اوپر کتنی انگلیاں اٹھیں، ان کے کردار کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ سوالات اٹھے، اور انہوں نے جس طرح اپنے کردار کو مشکوک بنایا، یہ بات کرتے ہوئے کہ جی 2018 کے انتخابات تو بہت صاف اور شفاف تھے۔
تو اس کی سر شفافیت کا عنصر سب کے سامنے آیا. اس کی شفافیت کا راز اس کا پول پوری قوم کے سامنے کھلا. تب کھلا جب آپ نے یہ بات کی. اور اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں جو لوگ یہ ایک حقیقت ہی ہے نا کہ جو لوگ جن کے اوپر الزام ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اور عمران خان صاحب ایسے ہی اقتدار میں تو نہیں آ گئے تھے نا, ان کو 176 ووٹ جو وزیر اعظم بننے کے لیے ملے وہ ایویں تو نہیں مل گئے تھے. وہ اتحادی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ کوئی وعدے وغیرہ تو نہیں ہوئے تھے, ان کو کوئی اقتدار کی ہوس تو نہیں تھی. وہ اختر مینگل صاحب ہی تھے نا جو آج اپوزیشن میں, جو اب کی اپوزیشن جو اب کی متحدہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں, وہی اختر مینگل صاحب نے عمران خان صاحب کو بھی وزیر اعظم بنوایا اپنے ووٹوں سے. تو یہ جو ہوا سارا کچھ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا. 2018 کے انتخابات کا جو پوسٹ مارٹم کیا گیا اس کی ابتدائی رپورٹ جو چھپانا چاہ رہے ہیں وہ ابتدائی رپورٹ نہیں چھپے گی, وہ کبھی نہ کبھی کھلے گی. جس طرح فیض آباد دھرنا کیس کی پوری تحقیقات ہوئیں اور اس تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ کردار تھے جو انوالو تھے, تو سر یہ باتیں نہیں چھپ سکتی, یہ کبھی نہ کبھی تاریخ کا حصہ بنیں گی. ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر ہونے والی جوڈیشل ایکٹیویزم کے اوپر آج لوگ لان تان کر رہے ہیں, لعنت بھیج رہے ہیں, تو وہ باتیں آج کھل رہی ہیں. 2018 کے اندر جو ہوا, میں اس حکومت سے, اس حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اس کی تحقیقات کروائیں. جو 2018 میں عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کی تحقیقات کروائیں. پتہ چلے کہ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے 2018 کے انتخابات کو RTS کا پٹھا بٹھا کر ہائی جیک کر لیا, اور اس کے بعد وہ پھر ایک بار پاکستان کی ڈیموکریسی کو ہائی جیک کرنے کے لیے EVM لے آئے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لے آئے. اس کے بعد جی وہ لے آئے اوورسیز ووٹرز کو ووٹ دینے کے رائٹ کے لیے ایک ترمیم لے آئے کہ جی اوورسیز اور یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے. اس کے اوپر بھی پھر میں کبھی آپ کو جا کر بتاؤں گا کہ یہ اوورسیز ووٹرز کو عمران خان صاحب ووٹ دینے کا رائٹ کیوں دے رہے تھے, کیونکہ اس میں پاکستان کے خلاف ایک جو کمیونٹی جو جرمنی میں بیٹھی ہے, کینیڈا میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو یہ رائٹ دیا جا رہا تھا کہ وہ ووٹ دے, کیونکہ اس میں اکثریت جو ہے جن کو نان ڈکلیئر کیا گیا ہے, ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا, تو ان کو بھی ووٹ دینے کا رائٹ جو ہے وہ دینے کی بات ہو رہی تھی. اور اہم ہی نہیں یہ اوورسیز ووٹرز کو ووٹ دینے کے رائٹ کی بات ہو رہی تھی. بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ عمران خان صاحب ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان ترامیم کو جو قومی اسمبلی سے منظور ہوئیں, ان ترامیم کے اوپر ایک پہلی بات جو آخری جو لاسٹ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ پارلیمنٹ نے یہ جو ترامیم منظور کی ہیں, الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2022 جو منظور ہوا قومی اسمبلی سے, الیکشن ایکٹ 2017 کا ترمیمی بل منظور ہوا قومی اسمبلی سے, اس کے بعد EVM کا, الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا, اور اوورسیز ووٹرز کو ووٹ دینے کا جو رائٹ ہے, یہ دونوں ترامیم ختم کی گئیں. عمران خان کی حکومت کی سابقہ دونوں جو ترامیم تھیں, ان دونوں ترامیم کا خاتمہ کر کے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جی EVM سے تو الیکشنز نہیں ہوں گے, نہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے ہوں گے, اور نہ ہی اوورسیز ووٹرز جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے, نہ ہی وہ اپنا حق راہ دہی استعمال کر سکیں گے. لیکن یہاں پر جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ نے ایسے ہی جو ہے نا یہ معاملہ دبا دیا ہے. اس کے اوپر یہ معاملہ دبانا نہیں چاہیے تھا, بلکہ اس کے اوپر پارلیمنٹ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ اس کے اندر فوج کا کیا رول ہوگا, کیونکہ وہ فوج جس کے اوپر الزامات لگتے ہیں اور 2018 کے انتخابات تک لگتے رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں بولوں گا یہی حکومت تھی جو آج بیٹھی ہے جس نے الزام لگایا تھا کہ جی 2018 کے انتخابات کو تو ہائی چیک کر لیا گیا, اس میں تو دھاندلی ہوئی. تو پھر آپ نے یہ قانون سازیاں کر کے یہ معاملہ دبا دیا. اٹ مینس کہ کل کو پھر آپ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو بہت اچھا ہے, اور اگر اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو بہت برا ہے. پھر یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بتانا چاہیے کہ فوج کا کیا رول ہوگا, فوج کی کیا جو ہے وہ اس میں مداخلت ہو سکتی ہے. فوج پولنگ سٹیشنز کے باہر کھڑی ہوگی یا پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوگی, کیونکہ ان قوانین سے فوج کا کردار بھی واضح ہوگا آئندہ کے مستقبل کے اندر کہ فوج خود تو کہہ چکی ہے کہ وہ سیاست سے خود کو دور رکھ رہی ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سر پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات میں لانا کیا منزل مقصود ہے؟ یا آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات میں لانے کا کوئی جواز بنتا ہے جب خود فوج کہہ چکی ہے کہ جی ہمارا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ ڈیوٹیاں لگائیں سرکاری افسران کی, آپ سرکاری اسکولز کے, سرکاری کالجز کے, سرکاری یونیورسٹیز کے ٹیچرز کی ڈیوٹیاں لگائیں.
آپ فوج کو کیوں سیاست میں لاتے ہیں؟ پھر تو آپ سیاستدان سارے دوغلے ہوئے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے، اور پھر آپ خود فوج کو سیاست میں مداخلت کی دعوت دیتے ہیں۔ الیکشنز کے اندر آپ فوج کے کردار کو مشکوک بناتے ہیں، ادھر پولنگ سٹیشنز کے باہر پولنگ سٹیشنز کے اندر فوج کو تعینات کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر فوج کا کردار واضح ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی کے اندر یہ معاملہ اٹھنا چاہیے۔ قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہے انتخابی اصلاحات کی، اس میں یہ معاملہ اٹھنا چاہیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی انتخابی اصلاحات کی، اس میں یہ معاملہ اٹھنا چاہیے کہ یہ سیاستدان جنہوں نے بڑے آرام سکون سے ترامیم تو کر لیں، انتخابی اصلاحات کا بل منظور ہو چکا قومی اسمبلی سے 176-75 تو ویسے ہی ان کے پاس ارکان ہے، انہوں نے کر لیا، 172 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے تو قانون سازی ہوگی، لیکن اس میں فوج کے کردار کو واضح نہیں کیا حکومت نے۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت جواب دے کہ کل کو اگر لیٹس سپوز پھر یہ پرابلم ہوتا ہے پاکستان میں، پھر جمہوریت کو اور الیکشنز کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، تو کل کو پھر آپ الزام فوج پر لگائیں گے۔ پھر تو آپ سیاستدان سارے دوغلے ہوئے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے اس کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سیاست میں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ سیاستدان، اس کے لیے جی فوج جو ہے وہ سیاست میں آئے۔ اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، جس طرح سے یہ ساری جو ہے وہ فلم چل رہی تھی 2018 کی، اگر خدا نہ خواستہ 2023 میں بھی اس طرح کا کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، تو پھر کیا آپ الزام دوبارہ فوج پر لگائیں گے؟ پھر تو آپ سیاستدانوں کو اپنے کردار کو، جو کردار آپ لوگوں کا مشکوک ہے، اس کردار کے اندر آپ کو جھانکنا ہوگا، نظر ثانی کرنی ہوگی کہ آپ جس منہ سے الزام لگاتے ہیں اسی منہ سے آپ تعریف بھی کرتے ہیں، اسی جس کو آپ گالی دیتے ہیں اسی کو آپ اختیار بھی دیتے ہیں۔ تو پھر آپ خود اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں سر، کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، اس نے بل منظور کروا کے فوج کے کردار کو دبا دیا۔ اتنا آسان یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اٹھنا ہے کہ بھائی اگر اگلے انتخابات میں انتخابی اصلاحات کا بل اس سے پہلے آپ منظور کریں، اگر اگلے انتخابات میں بھی یہ سارا کچھ، یہ ساری انویسٹمنٹ ویسٹ ہو جاتی ہے، انتخابی اصلاحات کا بل بھی کسی کام نہیں آتا، وہ کسی کام جوگے نہیں رہتا، تو پھر کل کو الزام کس پہ لگائیں گے؟ آپ ریاست وقت پہ لگائیں گے، فوج پر لگائیں گے، عدالتوں پر لگائیں گے، کس پر لگائیں گے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت کو بتانا پڑے گا۔ دوسری جو لاسٹ بات ہے جی، نیب کا جو قانون ہے اس کے اندر بھی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اور چیئرمین نیب کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہو جائیں گے۔ چیئرمین نیب کے اختیارات محدود ہو جائیں گے، نیب کو گرفتاریوں سے روک دیا جائے گا، اس کے بعد نیب کے جو قوانین ہیں اس کے اندر بھی ترمیم ہوگی۔ اور یہاں پر ایک بڑی امپارٹنٹ بات کرتا جاؤں کہ نیب کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ جسٹس عصمت سعید شیخ صاحب کا فیصلہ، اس کے بعد جسٹس مقبول باقر، جسٹس مشیر عالم کے فیصلے سب کے موجود ہیں۔ یہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں سپریم کورٹ سے ججز، ان کے فیصلے موجود ہیں، پڑھ لیں۔ نیب کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ نیب کا ایک کالا قانون ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جو ادارہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ ہے مشرف کے دور سے لے کر اب تک، اس سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ بھائی تمہیں کون ہلا رہا تھا، تمہاری ڈورے کون ہلا رہا تھا، یہ بات نیب سے پوچھنی چاہیے۔ اور نیب کا جو ایک پورا پروسیس ہے جس کے اوپر آج بھی ایک کویشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے، کہ بھائی پاکستان میں احتساب بعد میں ہوتا ہے، ٹرائل پہلے ہو رہا ہوتا ہے، اور ٹرائل ہوتے ہوتے جو ہے وہ سزا سنا دی جاتی ہے، ابھی ٹرائل ختم نہیں ہوتا تو سزا سنا دی جاتی ہے۔ تو یہ اٹھتی ہیں چیزیں، یہ جو گرد و غبار اٹھ رہی ہے، یہ جو گرد و غبار اڑ رہی ہے، اس کے اوپر جواب دیں کہ نیب کا جو قانون ہے جس کو آپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، چیئرمین نیب کے اختیارات کو محدود کر دیا جائے گا، اس کے بعد جی چیئرمین نیب کا جو ایک پورا جو 5 سال کا آئی تھنک ٹینیور ہوتا ہے اس کو 3 سال پہ آئی تھنک کر دیں گے، وہ اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو سیاستدانوں کو نیب کے کردار کو واضح کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کے اندر۔ اور دوسری بات کہ جو نیب کا ایک کالا قانون ہے، جس ادارے کو ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، اب کی حکومت کو چاہیے کہ بتائے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو خواجہ آصف کے اوپر، شاہد کاکان کے اوپر، مریم کے اوپر، اس کے بعد شہباز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، زرداری کے اوپر، فریال تالپور کے اوپر، حمزہ کے اوپر، شہباز شریف صاحب کے، سب کے اوپر جو کیسز بنا رہا تھا، وہ کون سے کردار تھے وہ جو پریشر ڈال رہے تھے۔ اب چیئرمین نیب کو بلائیں نا، پارلیمنٹ کے سامنے بلائیں، ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے،
ان کو سینٹ کی کمیٹی کے سامنے بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ جی بھائی وہ کون سے لوگ تھے جو آپ کو پریشرائز کر رہے تھے کہ جی آپ ان کے اوپر کیسز بنائیں، کیونکہ انہی کا موقف تھا نا، یہی حکومت کا موقف تھا کہ جی ان کو پریشر ڈال کر عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ جی ان کے خلاف کیسز بنائیں۔ تو وہ جو استاد تھے اس ملک کے، اسی پنجاب یونیورسٹی کے، اسی میرے لاہور کے پنجاب یونیورسٹی کے وہ اساتذہ جن کو نیب نے ہتکڑیاں لگائیں، یہ شرم کا مقام ہے کہ اس ملک میں اساتذہ کو ہتکڑیاں لگا کر نیب کے سامنے انہوں نے کوئی چوری کی تھی، انہوں نے کوئی ڈاکہ مارا تھا، انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا تھا، انہوں نے پاکستان کی خدمت کی، پاکستان میں اساتذہ نے اپنا نام بنایا، انہوں نے بڑے بڑے صحافیوں کو، بڑے بڑے طالب علموں کو اپنے علم کی روشنی سے ہمکنار کیا، ان کو ہتکڑیاں لگا کر آپ عدالتوں میں پیش کرتے رہے۔ یہ شرم کا مقام ہے اس ملک میں، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ نیب کے قانون کو اگر ختم کرنا ہے تو وہ ترمیم کے ذریعے صرف ختم نہیں کرنا، بلکہ اس کے اوپر قوم کو بھی جواب دیں سیاستدان قوم کو بھی جواب دیں کہ بھائی ہم نے یہ ترامیم کی، ہم نے اس انتخابی بل کو قومی اسمبلی سے منظور کیا، اس میں ہم نے یہ شکیں ڈالیں، اس کو ہم نے اس طرح سے رکھا، اس میں فوج کا کیا کردار ہے، اس میں نیب کا کیا کردار ہے، یہ تمام بلز کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو اس ملک میں اگر اساتذہ کو ہتکڑیاں لگا کر عدالتوں میں پیش کیا جائے گا تو یہ بڑا شرم کا اور یہ بڑا ذلت کا مقام ہے اس قوم کے لیے۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اساتذہ کی عزت نہیں کرتی، وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو استاد کو گالی دیتا ہے، وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو استاد کی عزت نہیں کرتا، جو استاد کی نافرمانی کرتا ہے۔ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، اور انہی اساتذہ کو ہتکڑیاں لگا کر نیب کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیا ثابت کیا آپ نے؟ کہ وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے، انہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا تھا۔ وہی مجاہد کامران صاحب تھے نا جو وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے، اتنے سال انہوں نے خدمت کی، اتنے سال انہوں نے سرو کیا پنجاب یونیورسٹی کے لیے، اتنے سال وہ خدمات سر انجام دیتے رہے، لیکن آپ نے اساتذہ کو کڑیاں لگا کر اس ملک میں طالب علم کو اس حد تک جو ہے وہ آپ نے اس کے دماغ میں وہ وائلنس کریٹ کیا، وہ تشدد کریٹ کیا کہ جی طالب علم استاد کی عزت کرنا بھول جائے۔ اور یہی وہ نیب تھا جس کے اوپر آج ایک دفعہ نہیں 1 کروڑ دفعہ لعنت بنتی ہے کہ ایسا ادارہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال ہوا، مشرف کے دور سے اٹھا کر اب تک دیکھ لیں، اگر اس کی تاریخ کو ایک بار پھر کتابوں کے اندر نہیں لکھنا، اگر اس کو ایک بار پھر چیپٹر کو کلوز کرنا ہے، حکومت نے اقتدار میں آ کے صرف ترمیم کرنی ہے، تو سر پھر اس طرح کے احتسابی عمل کو آپ جاری رکھیں، بہتر ہے۔ پھر اس طرح کے احتسابی عمل کو ختم نہ کریں، اور چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جیسے شخص کو بلا کر پوچھا جائے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو تمہارے پہ پریشر ڈالتے تھے کہ تم روز کی بنیاد پہ کبھی کیسز بنا رہے ہوتے تھے، کبھی تم ریفرنسز بنا رہے ہوتے تھے۔ سر یہ باتیں پوچھنی چاہیے، یہ اس ملک کے عام شہری کا سوال ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ای وی ایم کے اور اوورسیز ووٹرز کے جو قانون تھے جس کے اندر ترمیم کی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، اس کو ختم کرنے کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا آرڈیننس پاس کرنے کے بعد، اس میں ترمیمی بل کو منظور کرنے کے بعد، انتخابی اصلاحات کا ترمیمی بل 2022 قومی اسمبلی سے منظور کرنے کے بعد اس بات کا بھی جواب دے گی کہ فوج کا کیا رول ہونا چاہیے پالیٹکس کے اندر، کیونکہ اگلے انتخابات میں پھر فوج کے رول پر بات ہونی ہے، تو قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھنا چاہیے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انتخابی اصلاحات کے سامنے اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی انتخابی اصلاحات کے سامنے۔ پھر آخری بات کہ نیب کے کردار کے اوپر جو میں نے بات کی، اس کے اوپر بھی حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ حکومت بتائے کہ بھائی ہم نے یہ قانون سازی کی، ہم نے اس طرح سے یہ کام کیا، ہم نے نیب کے اختیارات کو محدود کر دیا، چیئرمین نیب کے اختیارات کو محدود کر دیا، ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کر دی، اس شک کے اندر ترمیم کر دی کہ جس کو گرفتار کیا جاتا تو اس کو یہ ساری چیزیں بتائیں، تاکہ قوم کو اس جانب جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ اس کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔